الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شیطان قرآن کو نازل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 211 پارہ نمبر 19 ترجمہ۔ اور نہ ہی وہ اس قابل تھے اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ پچھلی آیت مقدسہ کے اندر بیان ہوا کہ اور نہیں لے کر اترے اس کو شیاطین، اس آیت مقدسہ میں بیان ہوا اور نہیں ان کے لائق اور نہ وہ کر سکتے تھے۔ شیاطین میں قرآن مجید کو نازل کرنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب آگ قرآن مجید کو برداشت نہیں کر سکتی، قرآن مجید کو سن نہیں سکتی، تو آگ سے بنے ہوئے شیطان کیسے قرآن مجید کو سننے کی طاقت رکھتے ہوں گے، کیسے اس کو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہوں گے؟ اگر وہ اس کلام کو سن بھی لیں تو اس کو سمجھنے سے محروم ہیں، اور اس کلام کی فہم ہی اس پر عمل کرنے کا سبب بنتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہوئے ہیں۔ اس تقریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین فرشتوں کے کلام کو نہیں سن سکتے اور قرآن مجید کو مطلق نہیں سن سکتے۔ یہ صحیح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل شیاطین آسمان کے دروازوں کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں سن کر زمین پر آتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد شیاطین کا آسمان پر جانے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اگر وہ وہاں پر جاتے بھی ہیں تو فرشتے ان کو آگ کے بڑے بڑے گولے مار کر بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، وہ بات نہیں سن سکتے۔ اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ جن اور شیاطین قرآن کو نہیں سن سکتے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے یہ قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ بعض اکابرین نے کہا ہے کہ شیاطین فرشتوں کا کلام سننے سے محروم ہیں، کیونکہ ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کو سننے سے غافل ہیں۔
وہ قرآن مجید کو سننے سے غافل ہیں، اور حقیقت میں سننے والا وہی ہوتا ہے جو عقلی، غیبی اور قلبی اور روحی سماعت رکھتا ہو، اور ہر لمحہ کائنات کی تمام حرکات، تمام آوازوں سے حق سبحانہ وتعالیٰ کے خطاب کو سنتا ہو، جس سے اس کی روح سرور اور ذوق و شوق جس سے وہ روح کا سرور اور ذوق و شوق حاصل کرتا ہے۔ پس جس شخص کو اللہ کے کلام کی فہم حاصل ہو جائے، وہ شریعت، طریقت اور اللہ تعالیٰ کی امانت کا بھار اٹھانے کی صلاحیت حاصل کر لے، اس کو آفرین ہو، اس کو مبارک ہو۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں اس مرتبے سے معزول ہیں، ان پر افسوس اور حسرت ہے۔ سو اے سننے والو، اللہ کے کلام کو سمجھو اور اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرو، کیونکہ علم حقیقت میں وہ ہے جو سینوں کے اندر ہے، اور وہ محض ظن اور اندازوں سے حاصل ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔